تیسری صدی ہجری کا ایک عظیم فتنہ جو کئی سو سال تک برپا ہوتا رہا، جس کی کئی نسلیں اس کے لیے کام کرتی رہیں۔ یہ ایسا جھوٹا مدعی نبوت تھا کہ اس پر جھوٹی آیات کا نزول ہوتا رہا۔ اس نے اسلام کو اپنی حد تک بدل کر رکھ دیا۔ خود کو حامل وحی کہتا تھا۔ ان سب کا نشانہ اسلام اور مسلمان بنے۔ ان کو عیسائیوں اور یہودیوں سے کوئی غرض نہ تھی۔ انہوں نے زیارت گاہ بھی بنا لی تھی۔ معلوم نہیں اس دور کے مسلمانوں کو کیا ہو گیا تھا کہ مسلسل بے حس رہے اور ان کے مظالم برداشت کرتے رہے۔ بالآخر ان پر بھی قیامت ٹوٹی اور بالآخر ان کا صفایا کر دیا گیا۔ ماضی کے دلدوز واقعات، ایک مخصوص خطے میں اسلام اور مسلمانوں کے دور ابتلا کے حالات۔ صالح بن طریف، قسط نمبر 1۔ دوسری صدی ہجری کی ابتدا میں صالح بن طریف کب پیدا ہوا کوئی نہیں جانتا، لیکن جو لوگ اسے بچپن سے جانتے تھے انہوں نے اسے اندلس کے برغواتا نامی ایک قلعے میں دیکھا تھا، کیونکہ اس نے اپنا بچپن اسی قلعے میں گزارا تھا۔ یہ نسلاً یہودی تھا اور اس کے آباء و اجداد میں سے کسی نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ یہ کچھ پتہ نہیں چلتا اس شخص کی پرورش جس ماحول میں ہوئی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے دل میں اسلام اتنا راسخ نہیں تھا۔ گھر میں اسلام کے خلاف باتیں ہوتی اور اسلام کو یہودیت کے مقابلے میں ہدف ملامت بنایا جاتا۔ صالح سب کچھ خاموشی سے سنتا رہا۔ گویا جس ماحول میں صالح کی پرورش ہو رہی تھی وہ خالص اسلامی ماحول نہیں تھا۔ یہ بنو امیہ کی خلافت کا زمانہ تھا۔ ولید بن عبد الملک اور سلیمان بن عبد الملک انتقال کر چکے تھے اور ہشام بن عبد الملک نے تخت خلافت پر قدم رکھا تھا۔ مشرق میں معتزلی داعی نمودار ہو چکے تھے اور ان کی غیر ضروری عقلی تحریک زوروں پر تھی۔ یہ شخص گھر میں اسلام کے خلاف باتیں سنتا رہا تھا اور ان باتوں نے صالح کے دل و دماغ میں شکوک پیدا کر دیے تھے۔ اسے اس بات کا دکھ تھا کہ اسلام نے یہودیت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا تھا۔ یہودیت کا تعلق مشرق سے تھا اور مشرق میں پوری طرح اسلام نے غلبہ پا لیا تھا۔ عیسائیت اور زرتشتیت یہودیت کی طرح مغلوب ہو چکے تھے۔ صالح اگر اسلام کو چھوڑ دیتا تو اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا طاقتور دین موجود نہیں تھا۔ وہ اسود انصا اور عبداللہ ابن سبا کی طرح اسلام میں رہتے ہوئے اسلام میں انتشار پھیلانا چاہتا تھا۔ وہ اسلامی تعلیمات پر شب و روز غور کرتا رہا اور سوچتا رہا کہ اس میں کہاں سے نقب لگائی جائے۔ مشرق سے دور ہونے کی وجہ سے وہ اسلامی تعلیمات پر زیادہ عبور حاصل نہیں کر سکا تھا۔ چنانچہ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ پہلے اسلامی علوم حاصل کیے جائیں، اس کے بعد وہ جگہ تلاش کی جائیں جہاں سے اسلام کو نقصان پہنچانا ممکن ہو۔ چنانچہ اس کے خیال میں آتے ہی اس نے مشرقی شہروں تک پہنچنے کا ارادہ کر لیا، اور خاص کر ان مشرقی شہروں کا جہاں اسلامی علوم پڑھائے اور سکھائے جاتے تھے۔ شام اور فلسطین پہنچنے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ یہاں اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے معتزلی وجود میں آ چکے ہیں۔ عبید اللہ معتزلی نے خاصی شہرت حاصل کر رکھی تھی۔ صالح نے اس کی شاگردی اختیار کر لی اور کئی سال تک عبید اللہ معتزلی سے تعلیم حاصل کرتا رہا، اور یہیں اس کی ملاقات چند ایسے لوگوں سے ہو گئی جو مسلمان تو نہیں تھے مگر بظاہر مسلمان بنے ہوئے تھے۔ ان کا سحر، نرنجات اور شعبدہ بازی پر یقین کامل تھا۔ صالح ان کی صحبت میں بھی رہا اور ان سے بھی ان کے سینہ بسینہ علوم حاصل کیے۔ صالح کے ساتھ اسرت اور تنگدستی کی مصیبت الگ تھی۔ جہاں وہ بہت کچھ حاصل کرنے کی فکر میں تھا، وہیں اس کی غریبی اور مفلسی اس کو آگے بڑھنے سے روک رہی تھی۔ صالح نے اپنی غریبی پر محنت مزدوری سے قابو پانے کی کوشش کی، لیکن بہت جلد یہ تجربہ ہوا کہ میری محنت مزدوری سے حالات نہیں بدلے جا سکتے۔ اس کے لیے غیر معمولی عقل اور چالاکی بھی ضروری ہے۔ اس نے اپنے استاد عبید معتزلی سے مشورہ کیا اور کہا، استاد محترم، میں چاہتا ہوں کہ میرے حالات اتنے بدل جائیں کہ میں اپنی زندگی آسودگی سے بسر کر سکوں اور میری کئی پشتیں اس سے فائدہ اٹھائیں۔ استاد نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، یہ تو کسی دربار سے وابستہ ہو جانے کے بعد ہی ممکن ہے۔ صالح نے کہا، اگر میں کسی دربار سے وابستہ بھی ہو جاؤں تو ایک خاص مدت تک اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہوں۔ یہ بھی سنتا ہوں کہ حکمران مطلول مزاج ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے درباری اور مصاحب انہیں دن رات ورغلاتے رہتے ہیں، اسی لیے کسی بھی امیر یا وزیر کو مستقلاً عروج حاصل نہیں ہوتا، اور اگر میں کسی دربار میں پوری زندگی کامیابی سے بھی گزار دوں تو میرے بعد میری اولاد ذلیل و خوار رہے گی، اس لیے میں کسی دربار سے وابستگی کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ استاد نے مشورہ دیا، تب پھر تجھے کاروبار کرنا چاہیے، کیونکہ اعلیٰ کاروبار سے کئی نسلیں فائدے اٹھا سکتی ہیں۔ صالح نے کہا، کسی اعلیٰ کاروبار کے لیے اعلیٰ سرمایہ چاہیے جو میرے پاس بالکل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دوسری ضروری اور اہم شے تجربہ ہے، اور سرمایہ کی طرح میں تجربے سے بھی یکسر محروم ہوں۔ استاد نے ہنستے ہوئے ازراہ مذاق مشورہ دیا، تب پھر تجھے کسی علاقے کا حکمران بن جانا چاہیے۔ اگر تو خوش قسمتی سے حکمران بن گیا تو تیری کئی نسلیں اس سے فائدہ اٹھائیں گی۔ استاد کا خیال تھا کہ صالح جواب میں کہے گا کہ آپ میرا کیوں مذاق اڑاتے ہیں، لیکن استاد کو بڑی حیرت ہوئی کہ صالح نے اس تجویز پر خاموشی اختیار کر لی، اور وہ اس تجویز کے مختلف پہلوؤں پر غور کر رہا تھا۔ استاد نے مذاق جاری رکھا، پھر کیا خیال ہے، میری یہ تجویز تو مناسب ہے؟ صالح نے کہا،
بے شک آپ کی تجویز مناسب ہے، لیکن اس میں کئی قباحتیں ہیں۔ پہلی قباحت تو یہ ہے کہ یہاں بنو امیہ کی حکومت ہے اور میں اس حکومت کی موجودگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اور اگر میں اموی خلافت سے کسی علاقے یا شہر کی حکومت حاصل بھی کر لوں تو اس کا کیا ثبوت ہے کہ میرے بعد میری اولاد بھی اس پر حکومت کر سکے گی؟ معتزلی استاد نے کہا، تو اپنی حکومت کے داغ بیل آزادانہ فضا میں ڈال۔ معلوم نہیں صالح استاد کی باتیں بھی سن رہا تھا یا نہیں، کیونکہ وہ خیالوں میں کھویا ہوا تھا۔ وہ واقعی اپنی حکومت کی داغ بیل ڈالنے کی فکر میں تھا۔ استاد نے پوچھا، پھر تو نے کیا فیصلہ کیا؟ صالح نے جواب دیا، میں اپنی حکومت کی داغ بیل ڈالنے کی فکر کر رہا ہوں۔ معتزلی استاد نے پوچھا، وہ کس طرح؟ اس کے لیے فوج درکار ہوگی، اور تیرے پاس تو فوج کی نہ تو سرمایہ ہے، نہ دولت، نہ خاندانی وجاہت، پھر تو اپنی حکومت کے خواب کس طرح دیکھ رہا ہے؟ صالح نے کہا، میں اپنی فوج کی طرف سے بالکل مطمئن ہوں، کیونکہ آپ نے مجھے دین کا عالم بنا دیا ہے۔ اب میں اپنی عقل اور اپنے دین سے کام لوں گا، میرے لیے یہی دونوں کافی ہیں۔ معتزلی استاد کو اپنی عقل پر بڑا ناز تھا، مگر اس کا ایک مغربی شاگرد جس عقل کی بات کر رہا تھا وہ استاد کی عقل سے بالا عقل تھی۔ پوچھا، تو عقل و دین سے دولت اور سرمایہ کے بغیر کس طرح فوج تیار کرے گا؟ میری سمجھ میں تو بات آتی نہیں۔ آخر تو کس طرح اپنے آس پاس آدمی جمع کرے گا؟ صالح نے جواب دیا، اب مجھے یہ طے کرنا ہے کہ مجھے اپنی حکومت کہاں قائم کرنی چاہیے، اور جس وقت میں یہ فیصلہ کرنے میں کامیاب ہو گیا پھر آپ دیکھیے گا میں آپ کے مشورے سے کتنا عظیم الشان فائدہ اٹھاتا ہوں۔ معتزلی استاد نے اندیشہ ظاہر کیا، دیکھ صالح، میں نے تجھے مشورہ ازراہ مذاق دیا تھا، میرا خیال تھا کہ تو اس مشورے کے جواب میں مجھ سے یہ کہے گا کہ آپ خواہ میرا مذاق کیوں اڑاتے ہیں، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ تو نے میرا مشورہ پسند کیا، قبول کیا، اور اب اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نظر آتا ہے۔ آخر یہ سب کیا ہے؟ کچھ مجھے بھی تو سمجھا۔ صالح نے کہا، استاد آپ یہ سمجھ لیں کہ اس وقت آپ نے جو بات ازراہ مذاق کہی تھی، میرے خیال میں وہ خدا آپ سے کہلوا رہا تھا، اور آپ دیکھیں گے میں آپ کے اس مشورے سے کیسا فائدہ اٹھاتا ہوں۔ استاد نے شام و فلسطین، عراق و ایران اور مصر پر نظر ڈالی اور کہا، ان علاقوں پر بنو امیہ کی گرفت مضبوط ہے، اگر ان کے علاوہ کوئی ملک یا شہر ایسا موجود ہے جسے تو فتح کر کے اپنی حکومت قائم کر سکتا ہے تو میں ان سے واقف نہیں ہوں۔ صالح نے اپنا تجربہ اور اپنی معلومات اپنے استاد کے سامنے رکھ دی۔ بتایا، محترم استاد، جب میں اندلس کے قلعے برغواتا سے یہاں کے لیے چلا تھا تو میں نے راہ میں پڑنے والے علاقوں، شہروں اور لوگوں کو نہایت قریب سے دیکھا تھا۔ میں نے افریقہ کے بربریوں کو عجیب حال میں دیکھا۔ یہ لوگ مسلمان تو ہو گئے لیکن عقیدے کے اعتبار سے بہت کمزور ہیں، میں انہیں جب چاہوں گا ورغلا لوں گا۔ استاد نے بھی افریقی بربریوں کے بارے میں سن رکھا تھا کہ یہ لوگ نہایت وہمی، شکی اور نئی مذہبی تعلیمات سے بہت جلد متاثر ہو جاتے ہیں اور زیادہ پس و پیش کے بغیر نئے عقائد اختیار کر لیتے ہیں۔ استاد نے پوچھا، کیا مطلول مزاج افریقی بربری کسی حال میں تیرا ساتھ دینے پر تیار ہو جائیں گے؟ صالح نے جواب دیا، وہ میرا کام کسی لالچ یا فائدے کے بغیر نہیں کریں گے۔ جب میں انہیں یقین دلا دوں گا کہ میری مطابقت میں ان کا دینی اور دنیاوی فائدہ مضمر ہے تو میرا ساتھ ضرور دیں گے۔ اصل منصوبہ تو صالح کے دماغ میں تھا، جس سے استاد بالکل لا علم تھا۔ فکر مند لہجے میں کہا، مجھے نہیں معلوم کہ تیرا منصوبہ کیا ہے، اور میں یہ بھی نہیں جانتا کہ تو اپنے اس منصوبے پر عمل کرنے کی کتنی صلاحیت رکھتا ہے، اور تو اس میں کس حد تک کامیابی حاصل کر لے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تو اپنے اس منصوبے پر اپنی جان بھی گنوا بیٹھے۔ صالح نے کہا، ایسا بھی ممکن ہے، اور اتنے بڑے منصوبے میں جان بھی جا سکتی ہے، میں یہ قیمت دینے کو بھی تیار ہوں۔ معتزلی استاد نے پوچھا، مجھے بھی تو بتا آخر تیرا منصوبہ کیا ہے؟ صالح نے کہا، مسلمانوں میں دو تصور میرے لیے بڑے سحر انگیز ہیں، اور میں انہیں دونوں میں کسی ایک کو اختیار کر لوں گا اور کایا پلٹ دوں گا۔ استاد نے پوچھا، وہ دونوں سحر انگیز تصورات کیا ہیں؟ صالح نے جواب دیا، مہدویت اور خانقاہیت۔ اگر میں مہدی بننے میں کامیاب ہو گیا تو خیر، ورنہ باکمال صوفی بننے سے مجھے کون روک سکتا ہے؟ بربری اگر میرے پیر یا مرید ہو گئے تو میں ان بربریوں کی فوج سے مصر یا افریقہ کی کسی اسلامی حکومت سے ٹکر لوں گا اور اسے ختم کر کے خود حکمران بن جاؤں گا۔ استاد کو کسی قدر اندازہ ہوا کہ منصوبہ معقول ہے، مگر اس پر عمل کرنے کے لیے جس حوصلے، استقلال اور عزیمت کی ضرورت تھی وہ پتہ نہیں اس میں موجود بھی ہے یا نہیں۔ بہرحال اپنے شاگرد کی حوصلہ افزائی کی اور کہا، ٹھیک ہے تو اپنی کوشش کر، میری دعائیں تیرے ساتھ ہیں، خدا تجھے کامیاب کرے۔ صالح کے ذہن میں جو ایک خاص بات تھی، اس نے اس کا ذکر اپنے استاد سے بھی نہیں کیا، اور نہ اس نے اپنے استاد کو یہ بتایا کہ وہ نسلاً یہودی ہے، اور اسلام نے یہودیت کو جو نقصان پہنچایا ہے وہ اس کا
یعنی اپنے جدید دین کا انتقام لے گا، اسلام میں فتنے کھڑے کرے گا اور مسلمانوں سے لڑوائے گا۔ معتزلی استاد نے افریقہ اور بربری قبائل کا ذکر کیا اور پوچھا، جیسا کہ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ نئے نظریات اور عقائد آسانی سے قبول کر لیتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ صالح نے جواب دیا، آپ کی معلومات درست ہیں۔ جہاں وہ نئے عقائد آسانی سے قبول کر لیتے ہیں، وہیں ان کے مزاج میں اور خصلت میں یہ بات دلچسپ اور میرے لیے مفید ہے کہ وہ عربوں سے بہت چڑھتے ہیں۔ اسلام کی محبت بھی ان کے اس فطری جذبے کو دبا نہیں سکی۔ استاد نے اپنے شاگرد کو سمجھایا، بربریوں کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ بہت جلد مشتعل ہو جاتے ہیں، ان کی دوستی دشمنی کا کچھ پتہ نہیں چلتا، تجھے ان کی فطرت سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ صالح نے استاد کو سمجھایا، استاد محترم، میں نے جو کچھ پڑھا ہے اور زمانے سے تجربات کی شکل میں جو کچھ حاصل کیا ہے، اس کی روشنی میں کوشش کروں گا کہ بربریوں کے دلوں میں اتر جاؤں۔ اگر میں ان کے دلوں میں اپنے لیے عقیدت و احترام پیدا کرنے میں کامیاب ہو گیا تو پھر ان سے ڈرنے کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ استاد نے دریافت کیا، تو بربریوں کے سنگلاخ دلوں میں کس طرح جگہ بنائے گا؟ صالح نے جواب دیا، اس وقت میرے سامنے دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ میں نبی ہونے کا دعویٰ کروں، دوسرے یہ کہ مہدی بن جاؤں۔ فی الحال تصور کو خیال دل سے نکالتا ہوں۔ استاد نے مسکراتے ہوئے خطرات سے خبردار کیا، دونوں ہی دعووں میں تیری جان کو خطرہ لاحق رہے گا۔ لیکن اسرت اور تنگ دستی نے صالح کو ایک مدت سے پریشان کر رکھا تھا۔ پریشانی اور مایوسی ہر خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھی۔ وہ افریقہ کے مغربی اقصا کے تامستہ نامی قصبے سے گزر کر قاہرہ ہوتا ہوا شام پہنچا تھا۔ اب واپسی پر بھی اس کو تامستہ یاد آیا۔ یہاں کے لوگوں نے مہمان نوازی اور مروت کا غیر معمولی مظاہرہ کیا تھا۔ وہ تامستہ میں قیام کر سکتا تھا اور اپنے منصوبے کا آغاز اسی قصبے سے کرنا مناسب سمجھا تھا۔ چنانچہ واپسی میں وہ قاہرہ میں چند روز رکا اور پھر بربری قبائل سے گزرتا تامستہ پہنچ گیا۔ اب اسے زہد و تقویٰ کی روش اختیار کرنی تھی، لوگوں سے خوش اخلاقی سے پیش آتا اور کم سے کم باتیں کرتا، کھانے پینے میں بھی احتیاط سے کام لیتا۔ تامستہ کے لوگوں نے اس صالح سے بہت سوال کیے، اس کی غیر معمولی سنجیدگی اور رکھ رکھاؤ سے متاثر تھے۔ وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ صالح نے مشرقی ملکوں سے کیا کچھ حاصل کیا، اور یہ بھی جاننا چاہتے تھے کہ وہ ایک دم اتنا کیسے بدل گیا۔ جب وہ راتوں کو تہجد پڑھتا تو لوگ اس کی دیکھا دیکھی اس کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ جب صالح سلام پھیر کر پیچھے دیکھتا تو اپنے پیچھے کھڑے ہوئے پوچھتا، کیا بات ہے، یہ سب تم کیا کر رہے ہو؟ لوگ بال اتفاق جواب دیتے، ہم کئی راتوں سے آپ کے پیچھے آپ کی اتباع میں تہجد پڑھ رہے ہیں۔ صالح نے نہایت شفقت سے سمجھایا، لیکن راتیں آرام کے لیے بنائی گئی ہیں، اس لیے تم لوگ گھروں کو جاؤ اور آئندہ میرے پیچھے تہجد کی نماز مت پڑھنا۔ لوگوں نے پوچھا، یہ جو آپ پڑھتے ہیں؟ صالح نے جواب دیا، میری بات کچھ اور ہے۔ آج کئی ماہ سے مجھے سوتے جاگتے یہ ہدایت مل رہی ہے کہ میں اپنے رب کے لیے نوافل ادا کروں، لیکن تم کو تو اس قسم کی ہدایت نہیں ملی۔ لوگوں کو دلچسپی ہوئی اور وہ جستجو کرنے لگے۔ اس جستجو میں انہیں معلوم ہوا کہ صالح اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے۔ یہ سوچ کر وہ لوگ صالح کی نگرانی کرنے لگے اور بہت جلد ان پر یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ صالح روحانی اعتبار سے کوئی بڑا آدمی ہے، لیکن اب بھی کچھ باتیں وضاحت طلب تھی۔ مثلاً یہ کہ صالح کھانے پینے کے معاملے میں بہت محتاط تھا۔ وہ انہی لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا اور کھاتا پیتا جو عام زندگی میں بھی حرام و حلال کا خاص خیال رکھتے تھے اور شراب سے پرہیز کرتے تھے۔ ان لوگوں میں رہنے اور بسنے کا انتظار نکلا کہ صالح ان کے دل و دماغ پر چھا گیا اور صالح کے دل میں یہ لوگ پراجمان ہو گئے۔ کچھ عرصہ قیام کے بعد جب قصبے والوں نے صالح سے پوچھا، حضرت آپ تہجد پڑھتے ہیں اور اپنی عام زندگی میں نہایت محتاط واقع ہوئے ہیں، آخر اس کا کوئی تو سبب ہوگا، اور ہم لوگ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ جب ادھر سے گزر کر مشرق میں داخل ہوئے تھے اس وقت آپ میں یہ سب باتیں نہیں تھی، آخر ایسا کیوں ہے؟ صالح نے مٹی نم دیکھی تو بیج ڈال دیا اور کہا، جب میں شام پہنچا اور حصول علم میں مشغول ہو گیا تو مجھے اکثر و بیشتر خوابوں میں یہ ہدایت کی گئی کہ میں افریقہ پہنچوں اور لوگوں کو اپنی طرف بلاؤں۔ میں خواب میں یہ بھی نہیں پوچھ سکا کہ میں ایسا کیوں کروں۔ ابھی یہ سوال زیر غوری تھا کہ میں اللہ کے اس اشارے کے کیا مفہوم لوں۔ مجھے بتایا گیا کہ جو کام پچھلے زمانوں میں نبیوں سے لیا گیا وہی کام تجھے بھی کرنا ہوگا۔ میں حالت گم مبتلا تھا اور سوچتا تھا کہاں نبی اور کہاں میں، لیکن مجھے بتایا گیا کہ مجھے اللہ نے نبوت بخش دی ہے اور مجھے وہی کام کرنے ہیں جو ایک نبی کو کرنے چاہیے۔ تمسا والوں کو یہ عجیب و غریب بات سن کر حیرت ہوئی۔ وہ لوگ اب کسی اور نبی کے قائل یا منتظر نہیں ہو سکتے تھے۔ اس کے کئی ارادت مندوں نے اس کے خلاف بغاوت کر دی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کسی اور نبی کے لیے کوئی گنجائش نہیں رہ گئی تھی۔ ان لوگوں نے ناگوار لہجے میں صالح کو منع کیا کہ وہ یہاں اس قسم کی باتیں نہ کرے۔ صالح نے کہا،
جناب والا، آپ معزز لوگ ہیں اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ لوگوں کے پاس علم کی بھی کوئی کمی نہیں، مگر میں کیا کروں؟ میں تو وہی کروں گا جس کا مجھے اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے۔ اگر مجھ سے یہ کہا جاتا ہے کہ میں اپنی نبوت کا اعلان کر دوں تو مجھے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ تم لوگ مجھ پر بآسانی اس لیے ایمان نہیں لاؤ گے کہ تم مسلمان ہو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی سمجھتے ہو۔ ان حالات میں میرا یہ کہنا کہ میں نبی ہوں پاگل پر نہیں تو اور کیا ہے؟ کئی آوازیں بلند ہوئی، بے شک ہم تیری نبوت کے کس طرح اقرار کر سکتے ہیں؟ صالح نے اپنی مجبوری ظاہر کی، لوگوں میں جو کچھ کہتا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہتا، مجھے جو حکم دیا گیا ہے میں اس کی تابعدار بندے کی طرح تعمیل کروں گا، تو مجھے چاہو تو قتل کر دو۔ لوگ خاموش ہو گئے کیونکہ صالح نے خود کو قتل کے لیے ان کے سامنے پیش کر دیا تھا۔ کچھ عرصہ خاموشی رہی اور تمسا والوں نے اس سے کسی قدر دوری اختیار کر لی، لیکن اکا دکا لوگوں کی آمد و رفت جاری رہی۔ یہ لوگ صالح کی خاموشی اور صبر و رضا سے متاثر تھے۔ آخر ان لوگوں نے ایک دن اسے خطرے سے آگاہ کیا، حضرت قصبے میں آپ کے خلاف مشورے ہو رہے ہیں، اگر آپ مناسب سمجھے تو نبوت کی بات نہ کریں۔ صالح نے کسی خوف یا ڈر کے بغیر کہا، میں اپنی موت سے نہیں ڈرتا، اگر اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں نبوت کا اعلان کر دوں تو میں تم لوگوں کے ڈر کی وجہ سے اس اعلان سے باز نہیں رہوں گا۔ جن لوگوں کو صالح سے عقیدت تھی وہ خود کو بے بس اور مجبور پا رہے تھے۔ صالح سے پوچھا گیا، جب نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا ہے تو کس طرح نبی ہو سکتا ہے؟ صالح نے جواب دیا، یہی سوال میں نے اپنے رب سے کر رکھا ہے مگر مجھے ابھی تک اس کا کوئی جواب نہیں ملا، جیسے ہی جواب ملا میں تم لوگوں کو بتا دوں گا۔ کچھ دن اس طرح اور گزر گئے۔ صالح کو بہت مشکل پیش آ رہی تھی کیونکہ اس کی نبوت پر کوئی ایمان نہیں لا رہا تھا۔ آخر ایک ترکیب سمجھ میں آئی اور فیصلہ کیا کہ وہ خود کو نبی کے بجائے مہدی کہے گا اور اس پر ایمان لانے میں کسی قسم کا تعامل نہیں ہوگا۔ تمسا والوں نے اس پر دباؤ ڈالا کہ وہ یہاں سے کہیں اور چلا جائے۔ اس موقع پر صالح نے زیادہ جرأت کا ثبوت دیا۔ اس نے کہا، اگر میں چاہتا تو پورا افریقہ میرے لیے موجود تھا، میں کہیں بھی چلا جاتا اور اللہ کے حکم کی بجا آوری میں مشغول ہو جاتا، لیکن مجھے مسلسل یہ تقریر کی جا رہی ہے کہ میں تمسا میں قیام کروں اور یہیں کے لوگوں سے تعاون حاصل کر کے اپنا دین پھیلاؤں۔ میں صاحب شریعت نبی نہیں ہوں، میں نے بھی تمہارے سامنے اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پیش کیا ہے، اور تم لوگ میرے دین میں شامل ہونے کے بعد بھی قرآن اور اسلام کی حیثیت اور عظمت کے قائل رہو گے اور ان پر اسی طرح ایمان رکھو گے جس طرح رکھتے ہو۔ میں تو ایک ایسا نبی ہوں کہ جب حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے تو وہ میرے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ لوگوں نے بے اختیار کہا، تو آپ خود کو مہدی کیوں نہیں کہتے؟ کیونکہ امام مہدی کے پیچھے ان کی امامت میں حضرت مسیح علیہ السلام نماز ادا فرمائیں گے۔ صالح نے جواب دیا، مجھے یہی بتایا گیا کہ حضرت مسیح علیہ السلام میرے پیچھے میری امامت میں نماز ادا کریں گے، حالانکہ ابھی تک مجھے امام مہدی نہیں کہا گیا، لیکن یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ اللہ نے چاہا تو بہت جلد میں واضح ہدایت حاصل کر لوں گا۔ اب لوگوں نے صالح کی بات سننا شروع کر دی، اور جب ایک دن صالح نے یہ اعلان کیا کہ میری نبوت دراصل مہدویت ہے، کیونکہ میرے رب نے مجھے بتایا ہے کہ میں اس عہد کا نبی ہوں، ایسا نبی جس کے پیچھے حضرت مسیح نماز ادا فرمائیں گے، جس کا اللہ کی طرف سے واضح اشارہ دیا گیا ہے کہ میں صاحب ہدایت ہوں، یعنی امام مہدی ہوں، اور جب میرے پیچھے نبی نماز پڑھیں گے تو میں بلا شبہ دوسرے نبیوں سے فائق اور برتر ہوا۔ اب تم لوگ میری مہدویت پر ایمان لاؤ، اگر اس پر تمہیں کچھ شبہ ہو تو میں ذرا بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا، اور جو بھی میری مخالفت کرے گا اس کا مقابلہ کروں گا۔ اب پوری بستی میں صالح کا چرچا تھا، لوگ عجیب حالت گفتگو میں تھے۔ کچھ لوگ اس کی مہدویت پر ایمان لے آئے اور دامے درمے سوکھ نے صالح کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ ان لوگوں نے صالح کے لیے اپنے طور پر کام کرنا شروع کر دیا۔ اب بستی والوں نے صالح کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنی متنازع حیثیت کی وجہ سے سب کے لیے قابل قبول نہیں رہا، اس لیے بہتر ہے کہ بستی کے باہر چلا جائے، ورنہ بستی میں فساد کا اندیشہ ہے۔ جب یہ بات صالح تک پہنچی تو اس نے اپنے ماننے والوں سے مشورہ کیا، ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک مخلص نے مشورہ دیا، جناب والا میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مشورہ صحیح ہے۔ جب آپ بستی کے باہر ہوں گے اور ہم لوگ باقاعدگی سے وہاں پہنچتے رہیں گے تو اس کا دوسروں پر بھی اثر پڑے گا اور آپ کے ماننے والوں میں اضافہ شروع ہو جائے گا، اور آپ یوں بھی اب کہیں تنہا نہیں رہیں گے۔ صالح نے بھی بستی سے باہر جانے کے لیے اپنے ماننے والوں کا مشورہ قبول کر لیا، اور آخر اس کے عقیدت مندوں نے اس کے لیے ایک عبادت گاہ تعمیر کی، اور اس عبادت گاہ میں ایک حجرہ بھی تعمیر کیا تاکہ صالح اس پہ بیٹھ کر ریاضت بھی کرے اور آرام بھی۔ صالح نے یکسوئی سے عبادت شروع کر دی اور لوگوں نے اس کے زہد و تقویٰ سے متاثر ہو کر آنا جانا شروع کر دیا۔ یہ آنے جانے والے لوگ اس کا دوسروں میں چرچا کرنے لگے
اور جمہور کی نفسیات کے مطابق صالح کی تعریف میں مبالغے سے کام لینے لگے۔ ایک دن لوگوں نے دیکھا کہ صالح چادر میں منہ چھپائے خاموش بیٹھا ہے۔ آنے والے اسے سلام کرتے تھے مگر صالح نے جواب نہیں دیتا تھا۔ پھر لوگوں نے اس میں ایک تھرتھری سی محسوس کی، ایسا لگتا تھا جیسے ملیریا میں مبتلا ہو گیا ہو۔ اس کے پورے کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ لوگ دور سے اس کی کیفیت کا مشاہدہ کرتے رہے اور کافی دیر بعد جب صالح کی حالت معمول پر آئی تو اس نے اپنے ارادت مندوں سے پوچھا، کیا تم میں کوئی لکھنا پڑھنا بھی جانتا ہے؟ کئی آدمیوں نے اقرار کیا، ہمیں لکھنا پڑھنا آتا ہے۔ صالح نے کہا، مجھ پر وہی نازل ہو رہی ہے، میں بولتا ہوں تم لکھو۔ اس کے بعد صالح نے عربی میں مسجع اور مفاحہ عبارت لکھوائی اور کہا، یہ سورت ابھی ابھی نازل ہوئی ہے اور اس سورت کا نام سورۃ الدیک ہے۔ اس کا بڑا چرچا ہوا اور لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ صالح مہدی اکبر ہے۔ اس پر عربی میں صورتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس ایک صورت نے بڑا کام کیا۔ ضعیف الاعتقاد بربری صالح کے آس پاس والہانہ انداز میں جمع ہونے لگے۔ چند ہفتوں بعد دوسری سورہ نازل ہوئی، اس کا نام تھا سورۃ الجمل۔ اس دوسری سورت نے دھوم مچا دی۔ بربری بہت خوش تھے کہ اللہ نے ان میں بھی ایک ایسا نبی بھیج دیا جو نبی کے ساتھ ساتھ مہدی اکبر بھی ہے۔ گویا اب بربریوں کو فضیلت حاصل ہو گئی تھی کہ اللہ نے ان میں ایک نبی بھیج دیا ہے۔ اب وہی لکھنے والوں کی ایک جماعت ہر وقت اس کے پاس موجود رہتی تھی۔ معزز سامعین و ناظرین، جھوٹے نبی کی یہ داستان ابھی جاری ہے۔